جی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دروشی پڑھ لیتے ہیں برکت کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ اصحابہ الذین اوفوا وعدہ. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تجدون الناس معادن خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا وتجدون خیر الناس فی هذا الشأن اشدهم له کراہیۃ. ہم پہلی حدیث سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم انسانوں کو کان کی طرح پاؤ گے بھلائی اور برائی میں. جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں بہتر اور اچھی صفات کے مالک تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر اور اچھی صفات والے ہیں، بشرطے کہ وہ دین کا علم بھی حاصل کر لیں. اور حکومت اور سرداری کے لائق اس کو پاؤ گے جو حکومت اور سرداری کو بہت ناپسند کرتا ہو. میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم انسانوں کو کان کی طرح پاؤ گے بھلائی اور برائی میں. جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں بہتر اور اچھی صفات کے مالک تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر اور اچھی صفات والے ہیں، بشرطے کہ وہ دین کا علم بھی حاصل کر لیں. اور حکومت اور سرداری کے لائق اس کو پاؤ گے جو حکومت اور سرداری کو بہت ناپسند کرتا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں لوگوں کو مائنز سے، تجدون الناس معادن، جس طرح سے معدنیات کی کانیں ہوتی ہیں، کانوں سے تشبیہ دی ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک جو ہوتے تھے وہ اوتیتو جوامع الکلم، جامع ہوتے تھے، کمپریہنسو ہوتے تھے. اس میں بہت سی جہتیں ہوتی تھیں جن سب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس میں جو شراح حدیث نے کچھ چیزوں اور کچھ دلالتوں کا اشارہ کیا ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی پیدائش اس طرح سے ہوئی ہے کہ جس طرح سے کانیں ہوتی ہیں، معدنیات کی کانیں ہوتی ہیں. معذرت، میں لوگوں کو اصل میں جوائن بھی کرنے لگ گیا ہوں ساتھ ساتھ، تو اس میں کچھ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجدون الناس معادن، لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے معدنیات کی کانوں کی مثال ہے یا مائنز کی مثال ہوتی ہے. ایک تو اس میں اس طرف دلالت ہے کہ جیسے لوگوں کی طبیعتیں، ان کی اخلاقی اور نفسیاتی خوبیاں مختلف ہوتی ہیں، اس بات کو کانوں اور معدن کے فرق سے سمجھایا جا رہا ہے. اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اس حدیث شریف میں کہ اصلاح اور درستگی قبول کرنے میں لوگوں کے درمیان فرق ہوتا ہے. جیسے ڈفرینٹ مائنز ہوتی ہیں، گولڈ مائن، کول مائن، سلور مائن. تو جیسے سونے چاندی اور کوئلے یا دوسری چیزوں کی معدنیات ہوتی ہیں اور ان کی کانیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے انسان بھی مختلف ہوتے ہیں اصلاح اور درستگی کو قبول کرنے کے اعتبار سے. بعض لوگ آسانی سے اصلاحی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں اور بعض لوگوں کے ساتھ صبر و تحمل کی ضرورت پیش آتی ہے. بعض لوگوں میں تو اصلاح قبول کرنے کا مادہ ہی نہیں ہوتا. پھر کانوں سے تشبیہ کر دینے میں ایک اس پہلو کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے نسب کے اعتبار سے بھی اشرف اور افضل ہوتے ہیں، یا کچھ مہتر ہوتے ہیں، کچھ کہتر ہوتے ہیں اور مختلف ہوتے ہیں. یہ بات بھی معدن کی نفاست اور عمدگی کے فرق سے ہم سمجھ سکتے ہیں. بعض قیمتی قسم کی جیسے معدنیات کی کانیں ہوتی ہیں، جیسے سونے چاندی کی کانیں ہیں، اسی طریقے سے بعض نسب حسب کے اندر بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بعض اس سے ادنا قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو صفات کے اندر بھی دلالت ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، صفات کو قبول کرنے کے اعتبار سے، اصلاح اور درستگی کے اعتبار سے، اور لوگ حسب و نسب کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں. اور حسب و نسب کے اعتبار سے جو مختلف ہوتے ہیں اس میں اچھے نسب والے جو ہوتے ہیں اور کم نسب والے ہوتے ہیں. اچھے نسب والے اور کم نسب والے ان دونوں کے لیے ایک شرط اس حدیث شریف میں ارشاد فرمائی گئی ہے.
اس میں یہ فرمایا کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ جو تم میں بہترین لوگ تھے، یعنی صفات کے اعتبار سے یا نسب کے اعتبار سے جو بہترین تھے زمانہ جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے، تو وہ اسلام کے آنے کے بعد بھی بہترین ہو سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، اذا فقہوا، جبکہ وہ دین کا تفقہ حاصل کر لیں، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ حاصل کرنے، اور دین کا علم حاصل کرنا، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لینا، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جسے دین کی سمجھ نصیب دے دی گئی، اس کے ساتھ بہت بڑی بھلائی کا معاملہ کر لیا گیا۔ اس میں اس بات کی طرف بھی دلیل ملتی ہے کہ انسان اپنے نسب کی بنیاد پر اشرف افضل اسی شرط پہ ہو سکتا ہے کہ جبکہ دین کی سمجھ بوجھ بھی حاصل ہو، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نسب کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نسب کے اعتبار سے بنو ہاشم جو تھے وہ لوگوں کے اندر سب سے پاکیزہ اور شرف والی قوم تھی، انہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں اپنی پیغمبری رکھتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں یہ قبیلہ چونکہ سب سے زیادہ شرف کا حامل تھا، اسی وجہ سے سب سے زیادہ شرف کے حامل نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کے اندر آپ کی بعثت فرمائی۔ اور اس میں یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں خیر و شر والی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، لہذا بہترین قسم کے لوگ اپنے جیسے بہترین قسم کے لوگوں کی طرف ہی متوجہ ہوتے ہیں، اور اس سے مقابلے میں یا بالمقابل جو لوگ ہوتے ہیں وہ انہی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کا جو اختتام ہو رہا ہے، اس اختتام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکومت اور سرداری کے لائق تم اسی کو پاؤ گے جو حکومت اور سرداری کو بہت ناپسند کرتا ہو، اور آدمیوں میں سب سے برا اس کو پاؤ گے جو دوغلا ہو، دو رخا ہو۔ یہ دو احادیث ہیں۔ ایک حدیث کے اینڈ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ ہے کہ لوگوں میں تم سب سے برا اس کو پاؤ گے جو دو رخا ہو، لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہو، دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے آتا ہو۔ اور دوسری حدیث شریف میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ لوگوں کی روحیں آپس میں باہم ملی جلی تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پیدا کیا تھا، اور اس کے بعد دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بھیجا اور ان میں روحوں کو پھونک دیا گیا، تو دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی طبیعتیں جو مختلف اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھیں اس کی وجہ سے اپنے جیسی صفات والوں کے ساتھ اپنی شناسائی پیدا کرنا شروع کر دی۔ تو دنیا میں آنے کے بعد لوگوں نے اپنی جیسی طبیعتیں رکھنے والوں کی طرف میلان کی وجہ سے انہی کے ساتھ انہوں نے اٹریکشن اور انہی کے ساتھ گیدرنگ اور انہی کے ساتھ میل جول میل ملاپ شروع کر دیا، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اگر کسی کو پہچاننا آپ چاہتے ہیں تو اس کی کمپنی سے آپ پہچان سکتے ہیں اور اس کی گیدرنگ سے پہچان سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک حدیث شریف کا ٹکڑا ہے جس کے اندر بہت سارے مضامین ہیں اور بہت زیادہ تفاصیل ہیں، لیکن میں نے اس میں مختصر سا ان سب کو احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس حدیث کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اگلی حدیث کی طرف جاتے ہیں تاکہ اس حدیث شریف کا مفہوم ہمارا ذہن نشین ہو جائے اور اس سے ہم جو ٹیک اوے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم انسانوں کو کانوں کی طرح پاؤ گے، کانوں کی طرح پاؤ گے، بھلائی میں اور برائی میں۔ جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں بہتر اور اچھی صفات کے مالک تھے، وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر اور اچھی صفات والے ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ دین کا علم حاصل کر لیں۔ اور حکومت اور سرداری کے لائق تم اس کو پاؤ گے جو حکومت اور سرداری کو بہت ناپسند کرتا ہو۔ اس حدیث شریف کے آخری ٹکڑا وہ یہ ہے کہ حکومت اور سرداری کے لائق تمہیں وہ ملے گا کہ جو اس کو ناپسند کرتا ہو، اسے پسند نہیں کرتا ہو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کے اندر حکومت کا جذبہ، حکومت کی محبت اور اپنے آپ کو اپنے تئیں بڑا فیل کروانا اور تکبر اور فخر اور خیالہ، اس کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، تو ایسے کو سرداری کے لائق اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ سرداری کے لائق نہیں ہوتا۔ ایک دوسری حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے، ہم نے 10 حدیث میں پڑھی تھی کہ من ولی الامارۃ فقد ذبح بغیر السکین، جسے امارت یعنی سرداری دے دی گئی اسے تو بغیر چھری کے ہی کاٹ دیا گیا۔
تو اس لیے یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے تئیں بڑا بنانے کے لیے یا سردار بننے کے لیے یا حکومت میں بڑا بن جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، اور اس کی نفرت دل کے اندر موجود ہو، اس کی محبت موجود نہ ہو، اس کی کراہت موجود ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے اوپر یہ بوجھ لاد دیتے ہیں تو پھر دوسری حدیث شریف کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو اپنے دل کی چاہت اور طلب کے ساتھ اس کی کھوج میں لگا رہتا ہے تو پھر اس کی طرف سے اس کی مدد نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی اعانت نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں دوسری حدیث شریف میں اشارہ ہے جیسے وہ بغیر چھری کے ہی ذبح کر دیا گیا، مطلب اس کے لیے بڑے پھر حالات آتے ہیں۔ عن ابي عثمان رضي الله عنه اخبرني عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فاتيته فقلت اي الناس احب اليك؟ قال عائشه. قلت من الرجال؟ قال ابوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری حدیث شریف ہم پڑھ رہے ہیں، سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات السلاسل کے لشکر کے ساتھ بھیجا۔ ذات السلاسل شام کے نواح میں ایک پانی کے چشمے کا نام ہے، وہاں جو لڑائی ہوئی تھی جمادی الثانی 8 ہجری میں، تو وہ لڑائی ذات السلاسل کے نام سے تاریخ اسلام میں مشہور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات السلاسل کے لشکر کے ساتھ بھیجا، وہ گئے، اور پھر اس کے بعد جب واپس تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ انہوں نے بڑے تعجب سے کہا میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، من الرجال، مردوں میں سے کس سے زیادہ آپ کو محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے باپ سے۔ انہوں نے کہا پھر اس کے بعد کن سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سے، رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی آدمیوں کا ذکر کیا۔ تو ایک تو یہاں پہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، اور ان کی بیٹی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا مقام ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور وہ پتہ چل رہا ہے بالکل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اس وقت میں ارشاد فرمایا جب بیویوں کی محبت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کے بجائے جس طرح سے زمانے کی ہیر پھیر کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ بیویوں کی بجائے دوسری عورتوں کی محبت میں ان کے اشعار سے بھی پتہ چلتا ہے اس کے اندر ذرا غرق ہوا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ایسے موقع پہ انہوں نے جب پوچھا تو ایک تو اشارہ یہ بھی مل رہا ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے اور ہم تک بھی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کے بارے میں کس طرح سے ہمیں تلقین کی اور اپنے عمل سے شو کروایا کہ میں سب سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کہنے لگی نہیں میں مردوں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مردوں میں، ان کا اشارہ یہ تھا، وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ میرا نمبر کہاں آئے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے باپ سے، یعنی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو دوسری دو تین روایتیں مختلف اس طرح کی وارد ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ کہنے لگے مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر میں نام لیتا ہی رہوں گا تو میرے علاوہ کسی نہ کسی کا نام چلتا ہی رہے گا اور میرا نام پتہ نہیں کہاں جا کر کے پھر فال کرے گا، تو اس لیے وہ خاموش ہو گئے۔ تو ان کا مقصد کیا تھا اصل میں؟ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس حدیث کا اور اس کا جو کانٹیکٹس ہے، کہ انہوں نے آ کر کے یہ سوال کیا اور پھر پوچھا، ایک تو ہے ظاہری طور پر ہم حدیث شریف پڑھ لیتے ہیں، ہم نے کئی دفعہ آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی، لیکن اس کا کانٹیکٹس کیا تھا؟ انہوں نے سوال کیوں کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے اچھا کون لگتا ہے، سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کے دل کے پاس کون ہے؟ وہ اس کی وجہ جو شراح حدیث نے لکھی ہے وہ وجہ یہ تھی کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، ان کو اصل میں عرب کا داہیہ کہا جاتا تھا۔ داہیہ کہتے ہیں مونسٹر کو، کہ ایک بڑے لمبے تڑنگے اور بڑے اڑیل قسم کے انسان اور بڑی زبردست شخصیت، پھر سرداروں کے اندر اور دور اندیشی، پھر زیرکی اور ہوشیار ترین آدمیوں کے اندر یہ شمار ہوتے تھے۔ اسلام کے بعد بھی جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق ہی ٹریٹ کیا کرتے تھے اور اسی مرتبے پہ رکھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے ہر کسی کے ساتھ بشاشت کے ساتھ ملنے کی عادت ہوا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے ساتھ ملا کرتے تھے تو اپنے چہرے پر تازگی، مسرت، محبت کے آثار نمایاں ہوتے۔ کسی مجلس میں شریک ہوتے تو عزت و تکریم کے
ساتھ سعادت مندی ان کو محسوس کرواتے کہ آپ کا آنا بہت ہی ہمارے لیے کار خیر ہے، جسے وہ سعادت سمجھتے اپنے لیے، اور انہیں فیل کرواتے کہ ہم آپ سے کتنی زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہیں ان کے پسندیدہ نام سے پکارا کرتے تھے، اور آپ کو تحائف بھی دیا کرتے تھے۔ دائمی طور پر محبت اور کا برتاؤ دیکھ کر کے ان کے دل میں یہ فیل ہونے لگ گیا کہ شاید دنیا میں مجھ سے زیادہ اچھا اور بہتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لگتا ہی نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی تھا، لیکن یہ ایک انتہائی مشکل اور قریب بمحال ایک صفت ہے، جس کے لیے بہت ہی زیادہ انسانوں کو کوشش کرنی پڑتی ہے کہ آپ ہر ایک کو اس طرح سے جسٹیفائی کریں، ہر ایک کو یہ فیل کروائیں کہ شاید آپ سے زیادہ کوئی بھی اسے محبوب ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لوگوں کا بیہیو بھی آپ کے ساتھ، ایٹیٹیوڈ ان کا مختلف قسم کا ہوتا ہے، تو اس طرح سے آپ کس طرح سے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اور آپ کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، کہ جس کے اندر یہ ایک تو روایت یہ عمرو بن العاص سے مروی ہے، اور اسی جیسی جو دوسری روایت ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی، وہ حضرت انس بن المالک رضی اللہ عنہ ان سے مروی ہے۔ انہوں نے بھی یہی سوال کیا، اور انہوں نے بھی اسی چیز کے ڈر سے کہ شاید مجھے میرا نام ہی نہ آئے، یا مجھے بہت ہی فہرست میں اینڈ میں نہ ڈال دیا جائے، تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو دو صحابہ کی روایت تو متفقون علیہ روایات کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک دو روایات موجود ہیں، تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ ہر ایک کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کس طرح کا ہوتا تھا، کہ جس سے وہ یہ سمجھتے ہوتے تھے کہ شاید مجھ سے زیادہ کوئی آپ کو اچھا انسان لگتا ہی نہیں ہوگا، میں ہی آپ کی نظر میں آپ کی آنکھوں کا تارا ہوں اور آپ کا محبوب ہوں۔ تو یہ ایک اسوہ ہے جسے ہمیں اس وقت میں فالو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ جب ہم اسی وقت ہی دوسروں کو باور کرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جس وقت میں جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہو، ہم ان کے ساتھ رہن سہن کے اندر حسن خلق اور بہترین اخلاق کے ساتھ یہ مظاہرہ کر رہے ہوں، اور یہ بہت مشکل ہے اس کے اوپر عمل کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے ہم نے جو اس سے پچھلے ہفتے میں سیشن کیا تھا، اس میں بھی یہ حدیث شریف آئی تھی کہ انسان اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے ساری رات قیام کرنا اور سارا دن روزہ رکھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو ساری زندگی روزے رکھتا رہا ہو، ساری رات قیام کرتا رہا ہو، اس کے درجے کو وہ آدمی پا لیتا ہے کہ جو صرف اور صرف اس نے اخلاق برت رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق کی دولت سے مالا مال کرے۔ اگلی حدیث کی طرف ہم جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما قال ابو بکر انا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے دن تم میں سے کون روزہ دار ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کے دن تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا آج کے دن تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کے دن تم میں سے کس نے بیمار کی پرسش کی یعنی عیادت کی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ سب باتیں جمع ہو گئیں وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ چار چیزیں ارشاد فرمائیں، جس میں یہ چاروں چیزیں شامل ہو گئیں وہ ضرور جنت میں۔ کون روزے دار ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ کون جنازے کے ساتھ گیا؟ فرمایا میں۔ کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ کہا میں۔ کس نے آج مریض کی عیادت کی؟ تو کہا میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یہ چار کام ایک دن میں کر لیے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث شریف میں چار اعمال بر، اعمال خیر کا تذکرہ آیا ہے جسے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جس میں یہ چار صفتیں آ گئیں، جس نے یہ چار کام ایک دن میں کر لیے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ پہلا کام روزہ ہے، اور جس کو ارشاد فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روزہ کون آج روزے دار ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ آپشنل تھا، یعنی وہ نفل روزہ تھا، تو یہ اوبلیگیٹری نہیں تھا، سپروگیٹری تھا، نفلی روزہ تھا، اسی وجہ سے آپ نے ان سے پوچھا، ورنہ رمضان کے روزے کے بارے میں تو پوچھنا نہیں بنتا، وہ تو سبھی رکھتے ہوتے ہیں۔ تو
حدیث شریف میں ایک آتا ہے کہ ہر ابن آدم کا عمل جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو روزہ ہوتا ہے وہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے میں ہی اس کی جزا بن جاتا ہوں، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر ابن آدم کا ہر عمل جو ہے وہ 10 گنا ہو جاتا ہے، 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں رمضان کا جو روزہ ہے وہ نہیں، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ لیکن یہ رمضان جو ہے یہ میری طرف سے زیادتی ہو گئی، الا الصوم جو حدیث شریف میں الفاظ آئے ہیں وہ مطلق ہیں، اور اس کے اندر یہ قید موجود نہیں ہے، وہ رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا نفلی ہو۔ روزے کے بارے میں کہ روزے کا اجر میں ہی دوں گا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اپنی شہوت کو، اپنے کھانے پینے کو صرف میری وجہ سے روکتا ہے اور اس سے رکا رہتا ہے، تو اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ دوسرا جو عمل ہے وہ ہے جنازوں کے پیچھے جانا اور جنازوں کے اندر شامل ہونا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اور ان کے اندر 5 حق ہیں، ان میں سلام کرے تو جواب دو، عیادت مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، اور فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو، اور اگر وہ دعوت آپ کو دے تو اس کی دعوت قبول کرو، ضیافت قبول کرو، اور تشمیت العاطس آخری کہ چھینک مسلمان کوئی چھینک آئے اسے تو اس کا جواب دو۔ ظاہر ہے کہ اسے کہنا چاہیے الحمدللہ، اور سننے والے کے اوپر یہ کہنا واجب ہوتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، تو یہ اس کا جواب بھی واجب ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے عود المرضى، اپنے جو بیمار ہیں ان کی عیادت کرو، واتبعوا الجنائز تذکرکم الآخرہ، اور جنازوں میں شرکت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت یاد کروائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جس نے جنازے میں شرکت کر لی، حتیٰ کہ جنازے کی نماز بھی پڑھ لی، ایک تو یہ ہے کہ آپ ساتھ چلے گئے، جنازے کی نماز بھی پڑھ لی تو اس کے لیے ایک قرات کا اجر ہوگا، اور جس نے نماز شرکت بھی کی، اس نے نماز جنازہ بھی پڑھ لیا اور اس کے بعد تدفین تک بھی ساتھ شامل ہوا، کان لہ قیراتان، اس کے لیے 2 قرات کا اجر ہوگا۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قرات کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرات احد کے پہاڑ کی طرح بڑا پہاڑ، تو 2 پہاڑوں کے برابر یعنی صدقہ کرنے کا جو اجر ہے، وہ اجر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جنازے میں دفن تک شرکت کرنے والے کو۔ اور جو تیسرا عمل اس حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا وہ ہے اطعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، کہ کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا، اور اس کے جواب میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے مسکین کو بھی کھانا کھلایا۔ مسکین کو کھانا کھلانا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اندر قرآن و حدیث میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جا بجا اس کے بارے میں تاکید، جا بجا تاکید، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امر محتم بالشان ہے، اور جس کی طرف بہت ہی زیادہ اسلامی شریعت کے اندر توجہ دی گئی ہے۔ یہ ایسا امر ہے اس کے اوپر ابھارا گیا، اور ایسا امر ہو کہ جس کے اوپر ابھارا گیا ہو اس کی فضائل ارشاد فرمائے گئے ہوں، تو وہ بھی بڑی قابل ذکر چیز ہوتی ہے، لیکن جس کے بارے میں وعیدیں ارشاد ہو گئی ہوں کہ یہ کام تم نے نہیں کیا تو اس کے بارے میں یہ وعیدیں، اور یہ تمہیں عذاب ہوگا، اور یہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، تو اس چیز کو علماء یہ کہتے ہیں کہ قریب قریب وجوب کا درجہ رکھتا ہے، اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن قریب قریب وجوب کا درجہ رکھتا ہے، اتنی زیادہ تاکید کا درجہ رکھتا ہے، یعنی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نہ صرف سنت ہے بلکہ سنت مؤکدہ کے درجے میں وہ چیز شامل ہوتی ہے۔ جیسے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کھانا مسکین کو کھلانے کے بارے میں اسے نجات کا عمل کہا گیا۔ قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے کہ فلق تحم العقبہ، کیا گھاٹی کو اس نے پار نہیں کیا؟ آپ کو کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، یعنی غلام آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بڑی سختی کے دن میں کسی مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، سورہ دہر میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ وہ لوگ یہ ایسے پیارے لوگ ہیں، یہ تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی، کہ جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، محبت پر، کھانے کی محبت پر۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک جو بڑی پیاری تفسیر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے عَلَىٰ حُبِّهِ، یعنی دل میں کھانے کی طلب بھی موجود ہے، پیٹ میں بھوک بھی موجود ہے، خود اپنا کھانے کے لیے انتظام نہیں ہو رہا، اس سب کے باوجود عَلَىٰ یہاں پہ باوجود کے معنی میں اپنے دل میں جو رغبت اور محبت موجود تھی، اور پھر جب دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس اتنا موجود ہی نہیں ہے کہ اتنا زیادہ بانٹوں میں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو لوگ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکیناً و یتیماً و اسیرا،
کہ مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو جو کھانا کھلاتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مدح فرمائی، تعریف فرمائی. اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کھانا کھلا دیا، اپنا پیٹ کاٹ کر کے کھلا دیا. پھر اس کے بعد انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تو کھلایا تھا تمہیں اللہ کے لیے. ہم نے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں جزا نہیں چاہیے، بدلہ نہیں چاہیے تھا، اور ولا شکورا، ایون شکریہ کے الفاظ بھی نہیں چاہیے تم سے. اور اسی طرح سے اہل بخل کی اللہ تعالیٰ نے مذمت جب فرمائی ہے قرآن پاک میں، تو وہ بھی الذین لا یطعمون المسکین، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ بخیل ایسے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. اور اسی طرح سے ایک اور آیت کے اندر آتا ہے، سورہ مدثر کی آیت ہے، کہ جس کے اندر جب پوچھا گیا جہنمیوں سے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں سقر جیسی جہنم کے طبقے میں کس نے ڈال دیا؟ تو وہ کہیں گے دو کام نہیں کرتے تھے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے ہوتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، ہم لوگ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے ہوتے تھے. تو یہ مذمتیں بھی موجود ہیں، یعنی وعیدیں بھی موجود ہیں. اور جس نے کھانا کھلانے، یہاں تک دیکھیں کہ یہاں تک ترغیب موجود ہے کہ کسی نے اگر کھانا کھلانے کی طرف لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کیا تو اس کی بھی مذمت فرمائی، اس کو بھی برا کہا گیا. ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ تو سب کو آتی ہے سورت مبارکہ، کہ تم نے نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلانے والا شخص ہے، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر موٹیویٹ نہیں کرتا، لوگوں کو ابھارتا نہیں، لوگوں کو موٹیویشن نہیں دیتا کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے. اب یہاں سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ہم لوگ کہ اس کے بارے میں کس قدر تاکید ہے. اور اسی طرح سورہ الحاقہ میں بھی ولا یحض ولا طعام المسکین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے تھے اور کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکینوں کو. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کی طرف ہماری ضرور توجہ ہونی چاہیے. ایک حدیث شریف میں یہاں پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اسی حدیث پہ ہی ختم کر لیتے ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت مکمل ہو رہا ہے. اسی حدیث کو مکمل کر کے ہم انشاءاللہ ختم کر لیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم انک ان تبذل الفضل خیر لک، ابن آدم اگر جو تیرے پاس ضرورت سے زائد مال، ضرورت سے زائد کھانا ہے، وہ تیرے لیے بہتر ہے کہ اسے صدقہ کر دے. وَأَن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، اور یہ تیرے لیے برا ہے، شر ہے کہ تم اسے اپنے پاس روک کر کے رکھے اور سٹاک کر کے رکھے. وَلَا تُلَامُ عَلَىٰ كَفَافٍ، اور تجھے کوئی ملامت نہیں کی جائے گی اگر تو برابر سرابر رکھا ہوا ہے کہ تیری ہی ضرورت کا ہے اور دوسرا بھی آ گیا ہے، اگر تو اپنی ضرورت بھی پوری کر لیتا ہے تو ملامت کوئی نہیں ہے. اگرچہ ایثار کا درجہ، اپنا پیٹ کاٹ کر کے کھلانا دوسرے کو، اس کے بارے میں تو ترغیب موجود ہے، لیکن اس کے اوپر ملامت نہیں ہوگی. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور جب دینا ہے تو سب سے پہلے ان کو دو جو تمہارے رشتہ دار ہیں. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ کی نسبت. تو ایک اور حدیث شریف میں سنانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے بالا خانے بنائے ہوئے ہیں، ایسے کرسٹل کلیئر کہ جو باہر کھڑا ہوتا ہے وہ اندر صاف نظر آ رہا ہوتا ہے اسے، جو اندر ہوتا ہے اسے باہر صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ایک دیہاتی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کس کے لیے، کس کو ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لمن اطاب الکلام، جو میٹھی بات کرے، وہ اطعم الطعام، اور جو کھانا کھلائے، وہ صلی باللیل والناس نیام، اور رات کے وقت میں جب لوگ سو رہے ہوں یہ جاگ رہا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو، اس شخص کے لیے. اور آخری جو عمل اس حدیث شریف میں آیا ہے وہ ہے اعادۃ المریض. فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج کے دن کس نے عیادت کی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. تو عیادت جس جو کرتا ہے اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ما من رجل یعود مریضا ممسیا، کہ جو کوئی شام کے وقت میں عیادت کرتا ہے تو شام سے لے کے اگلے دن صبح تک الا خرج معه 70,000 ملک یستغفرون له حتى الصباح، کہ صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں میں لگے رہتے ہیں. اور یہ کتنی دیر لگتی ہے ہمیں، کتنے آج کل بیمار ہیں، مریض ہیں، اگر ہم ان کی عیادت کر لیں. اور عیادت میں تھوڑا وقت لگانا یہ مستحب عمل ہے، تھوڑے وقت کے لیے عیادت کر کے آئیں، اگلے دن صبح تک یعنی 12 گھنٹوں تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور دعا و استغفار میں لگے ہوئے ہیں. اور جو صبح کے وقت میں کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے وہ دعا و استغفار میں اس کے لیے لگے رہتے ہیں. تو یہ 4 عمل اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب عمل ہیں. جو یہ 4 عمل کر لیتا ہے کسی دن میں، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ چاروں خصلتیں جس آدمی میں شامل ہو گئیں، اس کی زندگی میں آ گئیں، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ جو اس سیشن کا باقی حصہ ہے وہ ہم انشاءاللہ کل کے سیشن میں مکمل کر لیں گے، اور میں بعد میں یہ شیئر بھی کر دوں گا آپ حضرات کے ساتھ. یہ حدیثیں آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ
بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے، کتنے نمبر ہیں؟ جی اللہ السلام حافظ. علیکم ورحمۃ اللہ. السلام وعلیکم السلام. 120. آج کے ونر کون ہے؟ ٹیم کا نام بتا دیں. ٹیم نے کس نے سلیکٹ کی تھی؟